بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاہور صوبائی دارالحکومت ہے, وہاں پہ فحاشی کے کچھ پروگرام ہوئے. اس کے بعد ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب کو بھی ہوش آیا اور انہوں نے بڑے سخت اقدامات کیے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایسے پروگرام نہیں ہونے دیے جائیں گے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ ایک فلم جو پاکستانی ریلیز ہوئی تھی جوائے لینڈ, اس کی سکریننگ پہ بھی پابندی لگا دی گئی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے پنجاب پولیس وہاں پہ موجود تھی, پورے لاہور کی پولیس وہاں پہ موجود تھی, باقی مشینری وہاں پہ موجود تھی, تو ایسے گندے پروگرام, بےہودہ پروگرام وہاں پہ ہونے کیوں دیے گئے؟ میرے ساتھ موجود ہیں جناب ایس ایچ بنگش صاحب. بنگش صاحب سے بات کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ کیا ہے, کیونکہ پہلے واردات ہونے دی گئی, اس کے بعد پابندی لگائی گئی, معاملہ کیا ہے؟ اور ایک خاتون جس نے یہ سارا پھر سوشل میڈیا پہ بھی ڈالا, اس کا آپ کو ساتھ ساتھ ہم آواز تو نہیں سنائیں گے, پھر کاپی رائٹ آ جائے گا, لیکن آپ ساتھ ساتھ ان کی تصویر دیکھ سکتے ہیں اور وہ جو گندی چیزیں انہوں نے دکھائی ہیں اس کو بھی ہم بلر کر دیں گے. لیکن ایس ایچ بنگش صاحب سے جانتے ہیں کہ معاملہ اصل میں کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام مگر صاحب. یہ کیا معاملہ جی ہوا لاہور میں جوائے لینڈ سے لے کے, اور یہ خواجہ اسراؤں کے معاملات جو پھر سکریننگ وہاں پہ ہوئی, پھر اور کچھ بھی دکھایا گیا, پھر کہا گیا کہ بچے نہ دیکھیں. تو بھائی یہ تو اور لوگوں کو کے لیے پتہ ہے آپ کو, جب اخباروں پہ اشتہار چھپتا تھا صرف بالغوں کے لیے, تو یہ جب بالغوں کے لیے لکھ کے لوگوں کو دعوت دی جاتی تھی کہ آ جائیں, کوئی بڑا ہی پروگرام. جی بہت شکریہ مانگر صاحب, آپ نے جو سوال کیا ہے نا اس میں آپ نے میرے سے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا. ٹھیک ہے, میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے سے سوال پوچھیں کہ یہ سامنے کیوں آیا. ہاں چلیں ایسا بتا دیں, یہ سامنے کیسے آیا, کیوں آیا؟ کیونکہ یہ پہلی بار نہیں ہوا, یہ سامنے پہلی بار آیا ہے. ہاں یہ چنگاری تو سلگتی رہتی ہے. ہاں مانگر صاحب, یہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے نا, ہمارے بیشتر جو باخبر عوام ہے نا, زیادہ تر لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل چکا ہے. لیکن وہ چیز جو آج ہم بتانے لگے ہیں نا, وہ ہے اس کی جڑ. وہ انگلش کا ایک فریزل ہے نا کہ نپ دا ایول فرام دی برڈ, یعنی برائی کا خاتمہ جڑ سے کرو. اوپر اوپر سے کرتے رہو گے تو وہ پھر نکل آئے گی, جیسے درخت ہوتا ہے, جب سے جڑ سے نہیں اکھاڑیں گے تو وہ ختم نہیں ہوگا. میرا خیال برائی کا جڑ سے خاتمہ ہو نہیں سکتا. مطلب آپ اس کو ریسٹرین تو کر سکتے ہیں نا, کم کر سکتے ہیں. جب سے شیطان نے اللہ سے پیکج لیا ہے نا قیامت تک کا کہ مجھے مہلت دے دیں, میں لوگوں کو بہکاؤں گا, برے کاموں کی طرف لگاؤں گا, تو یہ برائی تو چلتی رہے گی. مطلب کوئی بھی چیز جب لمٹ کراس کرتی ہے نا مانگڑ صاحب, وہ روک دی جاتی ہے یا ختم کر دی جاتی ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے جاؤں, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر تھوڑی دیر سو جاؤ, پوری رات آپ نماز پڑھتے ہو, تھوڑی دیر ریسٹ بھی کر لیا کرو, پھر اٹھ کے پڑھ لیا کرو. کیوں؟ جب انہوں نے عبادت دیکھے جب بہت زیادہ کی نا, تب بھی اللہ نے کہا کہ نہیں تھوڑی دیر ریسٹ کریں. تو جب عبادت کے لیے اللہ نے ان سے کہا کہ بھائی اتنی مت پڑھو, تھوڑا ریسٹ بھی کر لو, تو پھر برائی کیسے ہم جو ہے نا. خیر مختصر نہیں ہے کہ مانگر صاحب یہ سارا معاملہ سمجھانے کے لیے جو ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب نے کہا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. دوسرا ہمارے جو ہے نا وہ فلم ایک جوائے لینڈ مووی آ رہی تھی, ریلیز ہونے کے قریب تھی, جس میں ایک خواجہ سرا کی محبت کا واقعہ بتایا گیا ہے کہ کیسے ایک شخص کو خواجہ سرا سے محبت ہوئی ہے. اب ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ وہ جوائے لینڈ مووی بھی اسٹاپ کر دی گئی ہے, یعنی اس کی پریمیئر نہیں ہوگی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اصلٹ چھوٹی سی ایک جھلک جو ہے نا وہ ماضی کی آپ کو بتاتا چلتا ہوں, ہسٹری کی, کہ یہ آخر یہ جو کام ہو رہا ہے یہ ہوا کیوں. ٹھیک ہے, اب یہاں تک پہنچ گیا ہے. یہ مانگر صاحب اس طرح تھا نا کہ 1099 میں عیسوی میں جو فرسٹ کروسیڈ وار ہوئی نا, ٹھیک ہے, تو اس فرسٹ کروسیڈ وار میں جو کرسچنز تھے انہوں نے مسلمانوں کو ہرایا, اور یہ فلسطین اور یروشلم کا جو سارا ایریا ہے نا یہ اپنے قبضے میں لے لیا, جو اس سے پہلے مسلمانوں کے پاس تھا. ٹھیک ہے, اچھا پھر وہ ان کے پاس رہا, وہاں پہ انہوں نے اپنے جو ہے نا سارے طور طریقے اپنائے, سرنگیں بنائیں, جو ایک حکومت آتی ہے, ایک سلطنت آتی ہے, وہ کرتے ہیں. میں بہت جلدی سے آپ کو بتاؤں گا. 1187 میں یعنی 87 میں 87 سال بعد, قریباً 86 سال بعد, جناب محترم میرے ہیرو جن کو میں ہیرو سمجھتا ہوں, سلطان صلاح الدین ایوبی, انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا. ٹھیک ہے, نائٹ کے ساتھ وار لڑی اور یہ فلسطین اور سارا علاقہ پھر فتح کر لیا, جو اب تک ہمارے پاس تھا.
قریباً سلطنت عثمانیہ ٹوٹنے تک. اب وہاں پر مسلمان اور یہودی دونوں ہیں اور لڑائی چل رہی ہے. فلسطین میں کیا ہو رہا ہے سب کو پتہ ہے. خیر جب یہ ہوا نا تو یہ جو دورانیہ تھا نا 1099 اور 1187 کے درمیان کا, اس کے درمیان کروسیڈ نے کیا کیا کہ چونکہ یروشلم میں مسلمانوں سمیت عیسائیوں اور یہودیوں کی بھی مقدس جگہیں ہیں, جیسے عیسائیوں کے لیے وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جو جناب بی بی مریم تھی ان کی وہ مسجد یا وہ پاک جگہ جہاں پر وہ بیٹھتی تھی عبادت کے لیے وہ موجود ہے, جہاں پر کروسیڈ وار کے بعد انہوں نے ایک چرچ بنا دیا. تو وہاں پر جس طرح ہمارے عمرے کے لیے جاتے ہیں یا پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بیت المقدس قبلہ اول کے لیے جائیں نا, اسی طرح پوری دنیا سے جو کرسچینٹی ہے, جو کرسچنز تھے, وہ ان مقدس مقامات کی زیارات کے لیے آتے تھے. اور اس دور میں راستے میں لٹ جاتے تھے, قافلے پر اٹیک ہوتے تھے راہزنوں کے, ڈکیتوں کے. تو یہ جو کروسیڈ تھے نا وار کے بعد, یہ جو نظام تھا عیسائیوں کا, انہوں نے کیا کیا کہ ایک اسپیشل فورس بنائی, جیسے ہمارے ہاں SSG ہے یا آج کل وہ FIA کے نئی سائبر کرائم آ رہی ہے وغیرہ. اس طرح انہوں نے ایک نئی فورس بنائی, یعنی ان کی آرمی کا نام تھا نائٹس. یہ رات والا نائٹ نہیں ہے, یہ کے ساتھ شروع ہوتا ہے, یعنی بہادر جوان اور لڑنے والے, یہ نائٹ انہوں نے بنائی. یہاں پر انہوں نے کیا کیا, ان جو زیارات پہ آنے کے لیے جو ان کے زائرین تھے کرسچنز کے, ان کے لیے ایک اسپیشل فورس بنائی جس کو نائٹ ٹیمپلر کہا گیا. اب نائٹ ٹیمپلر کیا کام تھا کہ وہ ان زائرین کی حفاظت کرتی تھی, اور ایک درجے پر پہنچ کر انہوں نے اس قدر مضبوط نظام بنایا کہ جب کوئی شخص فار ایگزامپل پاکستان سے یا برے صغیر سے, اس زمانے میں خراسان سے فار ایگزامپل ایک شخص جانا چاہتا ہے بیت المقدس, تو وہ وہاں خراسان میں جو نائٹ ٹیمپلرز کی چوکی ہوتی تھی نا, وہاں پر اپنا مال مدہ جمع کرا دیتے تھے, اپنے پیسے جمع کرا دیتے تھے. فلسطین پہنچ کر بیت المقدس یا جو ان کو یروشلم کہتے ہیں, یروشلم پہنچ کر وہاں کی چوکی سے اپنا سامان وصول کر لیتے تھے. یہ نائٹ ٹیمپلرز یہ سارے راستے میں ان کے سامان کی حفاظت کر کے ان سے پہلے وہاں پہنچا دیتے تھے. جب وہاں یروشلم سے خریداری کر کے اس نے واپس اپنے وطن آنا ہوتا تھا, تو وہاں کی یہ خریداری جو ہے نا وہ نائٹ ٹیمپلرز کی چوکی پہ جمع کراتے تھے اور واپس اپنے وطن آ کے چوکی سے ریسیو کر لیتے تھے. تو وہ جو نائٹ ٹیمپلرز جو کہ محافظت کے لیے ہوئے تھے, وہ انہوں نے دنیا کی پہلی بینکنگ کا نظام رکھنا شروع کیا. یہ بینکنگ نظام اس طرح قائم ہوا تھا نائٹ ٹیمپلرز کی وجہ سے. تو نائٹ ٹیمپلرز جو ہے نا مانگر صاحب, یہ اتنی مضبوط ہو گئی کیونکہ ان کے پاس اکانومی آ گئی, اور دوسرا اس میں شمولیت کے لیے نا ان کے جو قوانین تھے اس میں یہ تھا کہ یہ اپنے مقدس جگہوں پر, اپنے مقدس کتاب پر یہ عہد لیا کرتے تھے کہ میں ہمیشہ غریب رہوں گا, میں ایڈلٹری یعنی خواتین سے دور رہوں گا, شادی نہیں کروں گا, اور میں صرف اور صرف مقامات مقدسہ میں عبادت کروں گا یا حفاظت کروں گا. جسٹ لائک راہب, جسٹ لائک دیم. ٹھیک ہے, تو شروع میں تو یہ بڑے کامیاب ہوئے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ سارے کام کرنا شروع کر دیے کہ جس کام کی وجہ سے نیچر کے خلاف تھا نا, نیچر کے خلاف بھی تھا, اور ان کے پاس پیسے کی طاقت بھی آ گئی. ایک وقت میں ان کے پاس اتنی طاقت آ گئی مانگڑ صاحب کے پاس کہ وقت کے بادشاہ ان سے ڈرتے تھے. یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بن گئے, یعنی اسٹیٹ کا فیصلہ کچھ اور ہوتا تھا, ان کا فیصلہ کچھ اور ہوتا تھا. نائٹ ٹیمپلرز ہے تو مرد ہی تھے نا, مرد ہی تھے, صحیح, ٹھیک ہے, ان کا فیصلہ کچھ اور ہوتا تھا. تو وقت کے جو بادشاہ ہوتے تھے نا اس دور میں, وہ بھی ان سے ڈرتے تھے, تو ان کی پاور بڑی تھی. تو ہر بادشاہ کوشش کرتا تھا کہ کسی طریقے سے ان کی پاور کو توڑا جائے, نہیں توڑ سکے. لیکن آخر کار فرانس کے جو فلپ دی فور جو تھے, جب وہ حکومت میں آئے نا, تو انہوں نے کڑی نگرانی شروع کی, اور انہوں نے ان کا جو بلاسفیمی تھا نا وہ ایکسپوز کیا. یعنی یہ خواتین کے پاس بھی جاتے تھے, یہ پیسہ چوری بھی کرتے تھے, دوسرے دیگر تمام ان برائیوں میں ملوث تھے جو کہ انہوں نے حلف لیا ہوا تھا کہ ہم نہیں ملوث ہوں گے. انہوں نے وہ ایکسپوز کیا عوام میں, عوام بھی حیران ہو گئی کہ ہمارے نائٹ یہ کام کرتے ہیں. اب جو فرانس کے پریزیڈنٹ تھے نا فلپ دی فیئر, ان کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ وہ یہ بلاسفیمی کریں یا ان کو راہ راست پہ لے کے آئیں. اصل میں ان کا خوف ان کی طاقت تھی.
ان کے خزانے تھے جو انہوں نے چھپائے ہوئے تھے, مطلب ان کا زور توڑنا تھا اور پیسے اور خزانے اپنی طرف لے کے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس بلاسفیمی کے بعد جب عوام میں ان کا وہ کم ہوا کہ یہ تو یہ حرکت بھی کرتے ہیں, انہوں نے اس کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر دیا. اور حملہ کر کے, یہ تاریخ کے الفاظ میں سو رہا ہوں, کہ ان کو اتنا گھسیٹا, اتنا مارا کہ جو ان کا روب و دبدبا تھا نا, جو دہشت تھی نائٹ ٹیمپلرز کی, وہ وہیں ٹوٹ گیا سب, یہ بکھر گئے. یہ جو نائٹ ٹیمپلرز تھے, فائٹ ٹیمپلرز نہیں تھے, صرف نائٹ کہا ان کو نائٹ ٹیمپلر جاتا تھا, لیکن بیسکلی یہ فائٹ ٹیمپلرز بھی تھے, یہ سب کچھ تھے. صحیح, ٹھیک ہے. یہ جو آج کل شوشہ اٹھا ہوا ہے نا کہ تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے, یروشلم میں تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے, وہ تھرڈ ٹیمپل نامی کوئی چیز ہی نہیں ہے تاریخ میں. وہ تو حضرت سلمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی بنایا تھا. ہیکل کا مطلب ایک پارلیمنٹ, ایک کیبنٹ, جیسے ہمارا ہاؤس ہے یا سینٹ ہے, جہاں پر حضرت سلمان نبی علیہ السلام نے اپنا جو ہے نا وہ کابینہ بٹھانی تھی. آپ کو پتہ ہے نا, ہر چیز پہ ان کی حکومت تھی, جنوں, انس, ہوا, پرندے, چرندے, انسیکٹ, سب پہ. ٹھیک ہے. تو انہوں نے تو وہ کیبنٹ بنائی تھی. جب تک یہ 1187 یا 1099 میں ان کی حکومت نہیں آئی تھی نا, تھرڈ ٹیمپل نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں دنیا میں. جب ان کا زور توڑ دیا فرانسیسیوں نے, جی, جب پھر کیا ہوا, ان کا ایک ماسٹر تھے جیکس ملائی, ان کو لکڑیوں پہ ڈال کے زندہ جلایا بھی گیا. اچھا. پھر پریزیڈنٹ نے اپنی طاقت حاصل کر لی, وہ مال دولت بھی لوٹ لیا وغیرہ وغیرہ, اور پھر ان کا وہ جو زور تھا وہ ٹوٹ گیا. اب یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے ساری. مواصلات کا جو سسٹم ان کے پاس تھا وہ ختم کر دیا, وہ ختم کر کے اپنے قبضے میں لے لیا نا. ٹھیک. پھر بعد میں جا کے بینکنگ نظام متعارف ہوا. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ یہ بکھر گئے. تو انہوں نے, بڑی لمبی سٹوری ہے, میں اپنی ناظرین, ٹائم شارٹ ہوتا ہے, شارٹ کر کے بتاتا ہوں اور اپنے ٹاپک کی طرف مڑتا ہوں کہ میں نے اتنی لمبی ہسٹری کی تمہید باندھی کیوں. یہ چھپ کے نا انہوں نے دوبارہ وہ کرنے کی کوشش کی, ری یونائٹ ہونے کی. اب یہ ری یونائٹ تو ہوئے, لیکن یہ اپنے نام کے ساتھ تو ری یونائٹ نہیں ہو سکتے تھے نا. تو انہوں نے کیا کیا کہ مختلف قسم کے اپنے علاقے کے جو سکلز پرسن تھے ان کے ساتھ مل کر ایک روپ دھارا میسنز کا, میسن کہتے ہیں جو پتھر کا کام کرتا ہو یا جو گھر بناتا ہو اس کو, تو وہ زیادہ تر غلام ہوتے تھے اس زمانے میں. تو انہوں نے کیا کیا کہ جو آزاد لوگ تھے نا ان کے, یعنی غلام نہیں تھے ان کے, انہوں نے ان کی ایک تنظیم بنائی ان کے ساتھ, جس کا نام رکھا گیا فری میسنز. کیا رکھا گیا؟ فری میسنز. جو فرانس میں تھے ان کا نام تھا فری میسنز, جو یو کے اور امریکہ والی سائڈ کے تھے ان کو کہا جاتا ہے ایلومیناٹی. ٹھیک. یہ ہیں وہ نئے ٹیمپلرز ہی, لیکن انہوں نے اب خفیہ طریقے سے دوبارہ ری یونائٹ ہونے کی کوشش شروع کی, اور یہ ان کی تنظیم بنی فری میسنز. اب فری میسنز نے کیا کرنا شروع کیا کہ پہلے تو طاقت حاصل کرنے کے لیے تمام ناجائز طریقے جو ہمیشہ سے وہ کرتے تھے شروع کیے. ٹھیک ہے. اور ناجائز کام کرتے کرتے جب ان کے پاس دولت آئی تو ان کے پاس ایک ہاتھ میں ایک چیز لگی جس کو کہتے ہیں کبالہ جادو کی ایک کتاب ہے. ٹھیک. جس کو ہم کالا جادو کہتے ہیں نا, کالا جادو سے سپرلیٹو ڈگری, یعنی اس سے بھی اوپر لیول کی چیز ہوتی ہے کبالہ جادو, جس کے ایک مقام پر مانگڑ صاحب شیطان براہ راست گفتگو کرتا ہے. اچھا. اس کبالہ جادو کے ماسٹر سے, گرینڈ ماسٹر سے. تو انہوں نے شیطان کے جو ان کا گرینڈ ماسٹر تھا, شیطان کے ساتھ مل کے انہوں نے اس تنظیم کی بنیاد مزید مضبوط کرنا شروع کی. اب شیطان نے کیا کرانا تھا, جو اس کا مقصد ہے کہ انسان کی وجہ سے اس کو نکالا گیا تھا, اس نے اب فری میسن سے ہر وہ کام کرنا شروع کروا دیا جو کہ انسان کے ساتھ اس کی دشمنی کی تقویت بنتا تھا. جس میں آپ دیکھ لیں, ہمارے پاکستان کی مثالیں دیکھ لیں, 11 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی, اعضاء نکال کر بیچ دینا, پلاسٹک سرجری کے ساتھ چہرے کی شکل بگاڑ دینا, ڈیپ ویب جو ہے, ٹھیک ہے, ٹیٹوز بنوا لینا, یہاں انسان کا حلیہ بگاڑ دیا نا. یہ پنڈی میں ابھی پچھلے دنوں ٹیٹوز بناتے ہوئے وہ آئے سامنے. ٹھیک ہے. اچھا, ان کی ایک خفیہ جو ہے نا عبادت ہوتی ہے مانگڑ صاحب, اس عبادت میں کوئی شامل نہیں ہو سکتا ماں سوائے جو ان کا ممبر ہو. تو وہ ممبر کو پھر کام سونپے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کام پھر وہ کیا کرتا ہے, اپنے علاقوں میں جا کر وہاں امپلیمنٹ کرتا ہے تاکہ رحمان کے بجائے شیطان کی سپریڈنگ ہو. تو یہ لاہور میں یہ جو لاہور میں کام ہوا ہے نا, یہ ہوا ہے سرمد کھوسٹ کے اسٹوڈیو میں. سرمد کھوسٹ ایک فلم ڈائریکٹر ہیں,
پروڈیوسر بھی ہیں اور ایک کا دکا ان کے اپنے پروگرامز بھی ہیں. مطلب یہ جوائے لینڈ کس نے بنائی تھی؟ جوائے لینڈ کے ڈائریکٹر وغیرہ تو ہم اگلی انشاءاللہ فالو اپ سٹوری میں بتا دیں گے. سرمد کھوسٹ کے جو اسٹوڈیو میں مانگڑ صاحب یہ کام ہوا ہے نا, اس میں آپ نے چونکہ ویڈیو دیکھی, ہم بلر کر کے چلائیں گے, لباس کیسا تھا, ان کے جو سائنس تھے, ٹھیک ہے, وہ عجیب کے سائن, وہ ایلومناٹیز کے جو ہوتے ہیں وہ سارے. تو ڈی آئی جی نے فیصل کامران نے اچھا کام کیا ہے, جو دیکھیں چلیں دیر آئے درست آئے. تو میں آخری بات بتاتا چلوں کہ یہ جو لاہور میں کام ہوا ہے نا, جو کہ بظاہر عیاں ہوا ہے, اس طرح کے اور بہت سارے کام اسلام آباد, لاہور, کراچی میں ہر جگہ ہو رہے ہیں, لیکن چھپے ہوئے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ فری میسنز کے جو دفاتر تھے نا, یہ پاکستان میں موجود تھے, ابھی بھی ہیں, لیکن اب چھپے ہوئے. کہاں پہ موجود تھے؟ آپ کے جو چیرنگ کراس پنجاب اسمبلی کے سامنے ہے نا, یہ چیرنگ کراس کی بلڈنگ جو تھی نا, یہ فری میسنز ہال کہلایا جاتا تھا, میزنری ہال, اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا میزنری ہال. پھر آپ کا جو یہ ہے نا پرانا انارکلی, یہاں پہ اسکول ہے لیڈی میگلن ہائی اسکول, یہ اسکول کی بلڈنگ بھی میزنری بلڈنگ تھی, اور یہاں پر باقاعدہ فری میسنز کے اجلاس ہوا کرتے تھے. لیکن پھر جیسے جیسے شعور آنا شروع ہوا, اور خاص کر 71 میں جب بنگلہ دیش الگ ہوا تو ہماری نفرت ان کے لیے زیادہ بڑی ہے جو یورپینز ہیں, تو اس دور میں پھر یہ بلڈنگز ان سے یہ جو LGBT وغیرہ یہ ان کا حصہ ہے, ان کی ذیل تنظیمی کہہ لیں. دیکھیں میں نے جیسے کہا نا کہ ان کی گرینڈ ماسٹر کا رابطہ ہوتا ہے شیطان سے, قبالہ جادو کے ذریعے. ٹھیک ہے, میں ایک ہلکی سی وہ دیتا ہوا چلوں کہ آپ نے اکثر دیکھا اسلام آباد میں قتل و غارت کے ایسے بھی کیس آتے ہیں جس میں کسی کا سر قلم ہوا ہوتا ہے, کوئی کیا ہوتا ہے, اس کی بیہائنڈ بھی یہی ہوتے ہیں کہ وہ شیطان کو بلی چڑھا رہے ہوتے ہیں. نہیں تو ایک عورت کو آپ کسی نے مارنا ہے تو زیادہ سے زیادہ گولی مار دے گا یا چاقو سے مار دے گا تو بس ختم, انسان گھبرا کے بھاگ جاتا ہے نا. یہ کیا طریقہ ہوا کہ لاش الگ پڑی ہوئی ہے, اس کا دھڑ الگ پڑا ہوا ہے, ٹانگ الگ پڑی ہوئی ہے. ایسے واقعات آئے ہیں نا پاکستان اور ہندوستان میں ایسے میڈیا پر. یہ ایکچولی وہ قبالہ جادو کے جو گرینڈ ماسٹر ہیں شیطان سے وہ لے کر سارا یہاں پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں تاکہ شیطانیت کو فروغ مل سکے. بہت شکریہ. بہت بڑا ٹاپک ہے, انشاءاللہ فالو اپ سٹوری میں مزید اس کے بارے میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اتنے میں فیصل کامران صاحب بھی کچھ مزید اللہ کرے کہ وہ کر سکیں, بڑے پاورفل ہوتے ہیں یہ ہمارے حکمران جو طبقہ ہے نا یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. میرے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے نا, اس لیے میں نام نہیں لے رہا, لیکن بیٹھے ہوئے ہیں, فری میسنز ایلومناٹی بیٹھے ہوئے ہیں. ظاہر ہے شو جو نہیں ہوتے یہ. بہت شکریہ ایس ایچ بنگش صاحب. تو ناظرین یہ صورتحال ہے, لاہور میں یہ قبالہ جادو والے جو ہیں پہنچے ہیں. اب قبالہ کی تعریف بھی جناب ایس ایچ بنگش صاحب نے بتا دی ہے, اور شیطان سے کیسے یہ گفتگو کرتے ہیں, پھر شیطان کو کیسے راضی کرتے ہیں, ساری تفصیل آپ کو بتائی ہے. اس کے اگلے پروگرام میں مزید ہم بتائیں گے کہ قبالہ جادو کے ذریعے, قبالہ جو کتاب ہے جادو کی, اس کے ذریعے شیطان کو اور کیا کیا یہ چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں. شمشاد مانگٹ اور ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.